الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہر مسلمان کے لیے ایک بڑی خوشی کا اور سرور کا موقع ہے کہ اس مہینے کی آمد ہے اور اس مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو اللہ پاک کی رضامندی کا، اللہ پاک کی خوشی کا، اللہ پاک کے قرب کا اور اللہ پاک سے بہت کچھ لینے کا مہینہ ہے. ایک مومن بندہ اگر یہ چاہے کہ وہ کم وقت میں اپنے بہت سارے گناہوں کو معاف کروا دے، وہ کم وقت میں اللہ کی مغفرت اور رحمت کے اندر اپنی جگہ بنا لے اور کم وقت کے اندر اللہ پاک کی ناراضگی کو رضامندی میں تبدیل کر لے، تو اس کے لیے بہت بہترین موقع ماہ مبارک کو اس انداز سے گزارنا ہے کہ جس میں یہ اللہ پاک کو راضی کر لے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ پاک کی طرف سے اس مہینے کے اندر ہر مومن بندے کے لیے بہت سارے انعامات کا اعلان ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے کے ہر دن میں اللہ پاک ہر روزہ دار کی ایک دعا قبول کرتے ہیں. اس مہینے کی ہر رات میں اللہ پاک روزہ دار کی ایک دعا قبول کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے. باقی تو ایمانی زندگی میں اللہ سے مانگی ہوئی دعائیں کوئی بھی رد نہیں ہے دوستو، وہ سب قبول ہے، لیکن اس کی قبولیت کی شکلیں الگ ہوتی ہیں. لیکن اس ماہ مبارک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا روزہ دار بندہ مجھ سے دن میں کوئی دعا مانگ لے، جتنا مانگ لے، ایک دعا تو میں اس
اور رات میں جتنی دعائیں مانگ لے تو ایک دعا تو اس کے حق میں ضرور آ جائے گی. تو گویا آپ سمجھے کہ 60 دعائیں ایسی ہیں، 60 دعائیں کہ جو ایک مومن کو اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ یہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائے. پھر فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ پاک ہر دن میں بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی کا فیصلہ بھی فرما دیتے. جہنمی جہنم کے عذاب سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ پاک اس دنیا کی ہر مخلوق کو وہ سمندر کے پانی کی گہرائی کی مچھلیاں ہیں، اور وہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، اور وہ اپنے بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں ہیں، حشرات الارض ہے، یعنی جتنی مخلوقات ہیں، زمینی ہے، بحری ہے، فضائی ہوائی ہے، جو بھی مخلوق ہے اس کائنات میں، ان سب کو اللہ پاک اس کام اور اس ڈیوٹی اور اس ذمہ داری میں لگا لیتے ہیں کہ وہ ساری مخلوق روزہ دار کے حق میں دعائیں کرنے لگ جاتی. یعنی یہ ایک انتظام غیبی ہے دوستو، کہ ہم اگر اپنے لیے دعاؤں میں غافل ہو جائیں، سست ہو جائیں، بھول جائیں، توجہ نہ رہے. لیکن اتنی بات ایک روزہ دار کو جاننی چاہیے کہ کائنات کی ساری مخلوق میرے حق میں دعا کر رہی. یہ جو پرندے ہمیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ چڑیا ہے، یہ کوا ہے، یہ چیل ہے، یہ کبوتر ہے، یہ طوطے ہیں، جتنے بھی ہیں، اور ان سمندروں میں، ان دریاؤں میں جتنی مچھلیاں اندر تیر رہی ہے، اور زمین پر جتنے جانور رینگ کر چل رہے ہیں، چیونٹیاں ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، جو بھی ہے، یہ سب میرے حق میں دعائیں کر رہے ہیں. تو خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، سوالی بن کر کہ ایسا میں نے کیا کیا ہے، کون سا ایسا بڑا کام کیا اور میں اتنا خاص بن گیا، اتنا وی آئی پی بن گیا کہ ساری مخلوق میرے حق میں دعائیں کر رہی ہے. کوئی تو وجہ ہوگی. تو سوال خود کریں اپنے آپ سے، پھر جواب بھی خود اپنے آپ کو دیں کہ یہ پروٹوکول اور یہ خصوصیت مجھے اس لیے ملی ہے کہ میں نے اللہ پاک کے حکم سے اپنے نفس کے تقاضوں کو کچھ وقت کے لیے قربان کیا ہے. الصوم عن المفطرات الثلاثہ. روزہ کیا ہے؟ روزے کی تعریف کیا ہے دوستو؟ الامساک عن المفطرات الثلاثہ. روزہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ رک جائے 3 ممنوع چیزوں سے. کتنی ممنوع چیزوں سے؟ 3 ممنوع چیزوں سے. امساک کے معنی آتے رک جانا، اور مفطرات کہا جاتا ہے وہ چیزیں جو کہ ممنوع کر دی گئی. ثلاثہ کہا جاتا ہے 3 کو. الامساک عن المفطرات الثلاثہ، الاکل والشرب والجماع. وہ 3 ممنوع چیزیں ہمارے حق میں کیا ہے؟ فرمایا کھانا ہے، پینا ہے، اور جائز خواہش یعنی جماع ہم بستری جو زوجہ کے ساتھ حلال تھی اس سے اس بندے کا رک جانا. کتنے وقت کے لیے؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. طلوع فجر سے لے کر طلوع فجر سے مراد جیسے ہی صبح صادق کا وقت داخل ہو جائے. صبح صادق کہتے ہیں فجر کے وقت کی ابتدا کو.
جب فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے لگ جائے اور سحری کا وقت ختم ہو جائے، اب مثال کے طور پہ پہلی سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 5:37 پر، آپ کو نقشے مل جائیں گے ابھی نماز کے بعد، لازمی لے کے جائیں، نقشے ہم نے چھاپے ہیں، ان نقشوں کو اپنے پاس اپنے گھر میں اپنے دکان میں لگائیں۔ تو اب 5:37 پر طلوع صبح صادق ہو گیا، تو آپ نے اس سے پہلے کھانا پینا جائز خواہش وہ بند کر دینی ہے، اور یہ کب تک جائے گا؟ اس دن کے مغرب کی نماز کا وقت داخل ہونے تک۔ مثال کے طور پہ 6:35 یا 36 پہ پہلا روزہ افطار ہو جائے گا، تو اب آپ سمجھے کہ تقریباً یہ 13 گھنٹے کے لگ بھگ کا روزہ ہے، 13 گھنٹے، اور پورے دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے نا، 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں آپ سمجھے کہ تقریباً 13 گھنٹے اور کچھ منٹ کا ایک دن کا روزہ ہے۔ باقی ہمارے ہاتھ میں کتنے گھنٹے باقی ہے؟ 11 گھنٹے۔ ان 11 گھنٹوں کے اندر ایک بندہ جتنا کھائے، جتنا پیے، جائز خواہش پورا کرنا چاہے، جو بھی ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ جیسے انسان افطاری کے لیے بیٹھ جائے، مغرب کی اذان ہو گئی تو کھانے پینے کی اجازت ہو گئی، اب دسترخوان پہ جو ہے، جتنا ہے، جیسا ہے، انسان جو بھی کھائے اس کے لیے منع نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی صحت کا، اپنے معدے کا اور جسم کی کیفیات کا خیال ضرور رکھے، یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ افطار کا مطلب یہ نہ ہو کہ 13 گھنٹوں کا حساب 13 منٹوں میں چکتا دے، برابر کر لے، پھر نہ اٹھنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے قابل، نہ تراویح پڑھنے کے قابل۔ ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، ساتھی تھے، بہت پہلے کی بات ہے، تو وہ ایک مسجد میں محراب میں تراویح پڑھانے کے لیے مقرر ہوئے، پہلا سال تھا مسجد کا۔ اب پہلی افطاری جب ہوتی ہے تو انسان کوئی زیادہ ہی حریص ہوتا ہے، اس لیے کہ دن بھاری ہوتا ہے۔ اب حافظ صاحب نے خوب ماشاءاللہ انصاف کیا، تو اب وہ سب چیزیں گلے تک آ گئی، اب تراویح شروع کی، اور چونکہ تراویح میں تو جسم کی ہر رگ، ہر آنت پر زور آ رہا ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ ایک آواز آئی اور سب کچھ محراب کے اندر باہر سب قے ہو گئی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کی مہربان ذات کو دیکھیں دوستو کہ 24 گھنٹوں میں یہ تقاضا بھی نہیں کیا کہ بھئی 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے کا روزہ ہوگا، یہ تقاضا بھی نہیں کیا کہ 24 گھنٹوں میں کھانے کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور جائز خواہش کے ساتھ نیند کی بھی قربانی دینی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، نیند تو منع نہیں ہے نا، روزے میں نیند منع نہیں، لیکن بالفرض ہم سوچ لیں کہ اگر حکم ہوتا کہ بھئی جس طرح کھانے پینے سے اور جمع ہم بستری سے رکے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے نیند بھی نہیں کرنی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، سر تسلیم خم تھا، لیکن وہ چیز نہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر اللہ پاک کی طرف سے ایسا حکم آتا جو ہمارے قضاء حاجت سے متعلق ہوتا، بیت الخلاء کی ترتیب سے متعلق ہوتا کہ بھئی روزہ رکھنے کے بعد اس وقت میں آپ بیت الخلاء بھی نہیں جا سکتے، اگر آپ کو بڑا تقاضا ہو، چھوٹا تقاضا ہو، اس کو بھی دبائیں۔ آپ بتائیں ایک انسان کی جسمانی زندگی کو کتنی تکلیف پہنچتی،
لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، جس مبارک دین سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، دین اسلام سے، اس کے ہر رکن میں، ہر حکم میں، ہر عمل میں ایسی عظیم الشان حکمتیں ہیں کہ آج انسانی جسم پر اور انسان کی صحت پر تحقیق کرنے والی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو آدمی اپنے معدے کو دن میں 12 گھنٹے سے زیادہ خالی رکھے گا، بہت سارے موذی امراض اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ وہ چیز ہمیں مفت میں مل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، روزہ انسان کی صحت کا ایک ضامن عمل ہے دوستو، ضامن عمل۔ اور آپ حضرات زیادہ چونکہ حالات حاضرہ سے واقف ہوتے ہیں، تو ایک موذی مرض جو اس وقت بہرحال بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، پہلے اتنا نہیں تھا، اب بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کی اور ہمارے بڑے چھوٹوں کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور جو اس مرض میں ہیں اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ان کو شفاء کامل نصیب فرمائے۔ یعنی انسان گھبرا جاتا ہے نا بھی، کسی کو اگر وہ مرض ہے تو ابھی ماضی قریب میں، یعنی آپ سمجھے کہ چند مہینے گزرے ہوں گے، ایک فرد کا علاج ہوا اس بیماری سے، اس موذی مرض سے، اور انہوں نے بالکل ایک جو ڈاکٹری دوائیوں کی ترتیب سے ہٹ کر کے علاج کیا۔ ویسے تو ہمارے ہاں اور کوئی حل نہیں ہے، آپ پابند ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے علاج جو کیا وہ ایک دیسی انداز سے، دیسی طریقے سے جیسے ہوتا ہے اس میں کیا۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن میں جو جملہ آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس شخص کا جو انٹرویو چھپا وہ مسلمان بھی نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں، لیکن اس شخص کی زبان سے ایک عجیب جملہ نکلا۔ اس جملے کو آپ اپنے رمضان کے موضوع کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، آپ پر اللہ پاک کی حکمت کی ایک عجیب بات کھل جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے جو علاج کیا تو اس میں ٹھیک ہے یہ دیسی چیزیں یہ لیکن بنیادی چیز آپ کو کیا لگی، کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ اس بیماری سے نکالنے میں مدد کی؟ اس نے کہا اس بیماری کا جو علاج کا جو سب سے بنیادی عنصر تھا اور جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس بیماری کے جراثیم کو، جرمز کو جسم سے ختم کرتی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے معدے کو جتنا بھوکا رکھیں گے اس بیماری کے جراثیم خود مر جائیں گے۔ آج کا ہر علاج کہہ رہا ہے دوستو، ہر علاج کہہ رہا ہے، صرف ایلوپیتھک نہیں، ہومیوپیتھک نہیں، حکمت ہر چیز یہ کہہ رہی ہے کہ جسم انسانی کی طرف امراض اور بیماریوں کی توجہ کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے معدے کو آج آرام بہت کم دیتے، بہت کم دیتے، ہر وقت کچھ نہ کچھ منہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں آپ سمجھے کہ اگر ایک بندہ 13 گھنٹے اس کا معدہ خالی ہو، اس معدے کو آرام مل گیا، اس کے بعد پھر 1.5 گھنٹہ تراویح میں، اس کے بعد پھر 5-6 گھنٹے جو ہے وہ باقی نمازیں ہیں، تلاوت ہے، تو کھانے پینے کا وقت رمضان میں محدود سا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان آہستہ آہستہ چاق و چوبند ہونے لگتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، اور عید کے 1-2 دن بے احتیاطی ہوتی ہے پھر ریورس ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، روزے کی جو تعریف ہے الامساک عن المفطرات الثلاثہ، کہ روزہ نام ہے اس چیز کا کہ انسان 3 چیزوں سے رک جائے، کنٹرول کر لے اپنے آپ کو، کھانے کو، پینے کو اور جائز خواہش کے پورا کرنے کو۔ اور ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں؟
اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، ورنہ دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان کو کسی بات پہ مجبور کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے 1 مہینے نمک کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ کیا خیال ہے؟ کتنے دن ڈاکٹر کی بات پر یقین رکھتے ہیں؟ 1 دن یا 2 دن، تیسرے دن کہتے ہیں یہ پھیکے کھانے مجھ سے نہیں کھائے جاتے، اپنی موج مرضی پہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی ہدایت ہے نا۔ اللہ کی ہدایت اور انسان کی ہدایت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم آیا اس امت کو، اور اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے امت کو اس ماہ مبارک میں ایک ترغیب دی، امت نے مان لی، اس کو قبول کر لیا، تو وہ ساری رحمتیں، برکتیں، خیر، سعادتیں اللہ نے اس امت کی طرف متوجہ کر دی۔ دوستو یہ اللہ کا نظام ہے اور طے شدہ اصول ہے دوستو، کہ جب بندہ اللہ پاک کا کہاں مان لیتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیتے۔ تو کائنات کی ہر مخلوق روزہ دار کے لیے دعا کرتی، اور خود یہ بندہ کھانے پینے سے جب رک جاتا ہے تو اس کے جسم کی صلاحیتیں، صحت، طاقت وہ بڑھنے کی طرف آ جاتی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ بندہ رمضان کے مہینے میں باوجود یہ کہ بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، صحت مند بھی ہے، مقیم بھی ہے، سب چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن یہ فرض روزہ چھوڑ دے، آج ماحول بہتری کی طرف نہیں جا رہا دوستو، یہ شکایات ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے دوستو۔ ورنہ ایک وقت تھا، آپ بڑے حضرات نے تو ہم سے زیادہ دیکھا ہوگا، کہ مسلمان تو مسلمان جو ہمارے ماحول معاشرے میں ہمارے ساتھ جو ہندو، عیسائی، کرسچن، یہ طبقات بھی کھلے عام نہیں کھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھئی مسلمانوں کے روز رمضان کا مہینہ ہے، وہ بھی احتیاط کرتے تھے، مسلمان کچھ کھائے، 100 پردوں کے اندر ایک مریض کو بھی کچھ کھلایا جاتا تھا، بچوں کو بھی مائیں کچھ کھلاتی تھی، تو ایسے سرعام نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ بھئی گھر کے چھوٹے بچے کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ آج تو نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، سب کچھ ہیں، صبح اٹھے، وہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی تھی، آج سحری میں نہیں کھلی اور اب ناشتہ کر رہے ہیں۔ یا مارکیٹ گئے اور کہا کہ تھوڑا سا سر میں ایسے چکراہٹ سی آ رہی ہے، دھوپ لگ رہی ہے، چلو بھئی وہاں آلو کے سموسے اور یہ اور کھلے عام ہو کے وہاں پہ کھا رہے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرے کے اندر اور ایک مسلمان ماحول کے اندر ایک عاقل بالغ وہ روزہ خوری کر رہا ہو، یہ انتہائی شرم اور بے حیائی کی بات ہے دوست۔ اس لیے اپنے ماحول میں رہتے ہوئے ایسی تربیت اور ایسی فکر کریں کہ یہ تصور کسی کے ذہن سے ختم ہو جائے کہ بھئی 10 سال 11 سال سے اوپر کے بچے ہوں گھر پہ اور وہ پھر روزہ نہ رکھیں۔ اور ماشاءاللہ جہاں ماحول ہوتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے دوستو۔ پچھلے سال ہم اعتکاف میں تھے، ایک ساتھی اپنے بچے کو لے کر آیا اعتکاف میں ملانے کے لیے، آپ یقین نہیں کریں گے دوستو، 6 سال کا بچہ اس نے پورے روزے رکھے، 6 سال کا۔ مجھے بہت وقت یقین نہیں آیا کہ شاید یہ اس بچے کے سامنے مبالغہ کر رہے ہیں، اور مجھے کہا اس بچے کو ہم نے زبردستی بھی نہیں کی، اس نے 1 رکھا، 2 رکھے، 3 رکھے، پھر باقی بہن بھائیوں کے ساتھ جڑ گیا۔ تو زبردستی نہیں کرنی، یہ بھی نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ بیچارے اب بھوک پیاس برداشت کر رہے ہو، عادت ڈالیں، مائیں مزاج بنائیں، بڑے مزاج بنائیں۔ 1 روزہ رکھوا دیا، 2 رکھوا دیے، 3 رکھوا دیے، اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم اتنا ہو کہ آدھے دن کا رکھوا دیا،
ظہر کے بعد ان کو کچھ کھلا دیا. ایک وقت آئے گا یہ بچے خود رمضان کے فرض روزے رکھنے کے عادی بن جائیں گے. ایک وقت میں بچے ضد کرتے تھے کہ مجھے سحری میں اٹھانا ہے, ناراض ہوتے تھے کہ مجھے سحری میں کیوں نہیں اٹھایا, اور آج تو کوئی عذر ہے نہیں. بھئی کیا ہوا, بھئی ان بچوں کے پیپر چل رہے ہیں, رمضان کے فرض روزے ان سے چھوڑوا دیے. 15 سال 17 سال 18 سال کے نوجوان بچے بچیاں, باقی دنیا جہاں کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی تکلیف نہیں, لیکن فرائض اور احکامات کے اندر یہ کوتاہی اور سستی یہ دن بدن ہمارے ماحول کا حصہ بنتی جا رہی. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو, حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر رمضان کا روزہ فرض تھا اور اس نے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا, پھر چاہے ساری زندگی وہ اس کی تلافی کرنا چاہے تو نہیں کر سکے گا. ایک تو شرعی مسئلہ ہے کہ بھئی ایک روزہ چھوڑ دیا, 10 چھوڑ دیے, 30 چھوڑ دیے, تو شرعی ترتیب تو یہ کہ جتنے روزے چھوڑے اس کی قضا کر لیں, حساب کر لیں. بھئی میں نے کتنے روزے نہیں رکھے ہوں گے, 2 سال کے, 5 سال کے, 10 سال کے, اتنے روزے رکھ لے, قضا ہو جائے گی, ذمے سے ذمہ داری ساقط ہو جائے گی. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگو, جو ایک ایک روزے میں اللہ پاک کی طرف سے جو خیر, جو برکت, جو رحمت, جو تقرب شامل ہوتا ہے, وہ اس کے بعد تھوڑی آئے گا, وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا. اس لیے گھر کے کسی عاقل بالغ سمجھدار بچے کا, بچیوں کا روزہ ضائع نہ ہونے دیں, ان کو ذہنی طور پہ آمادہ کریں, اور آخرت کے جو فضائل اللہ پاک نے رکھے, جو انعامات رکھے ایک روزہ دار کے لیے, اس کا اپنے ذہن میں بھی استحضار کریں, اپنے گھر کے اندر بھی اس کا مذاکرہ کریں دوستو, کہ بھئی ایک روزہ دار جب قیامت کے دن جائے گا, اس کے لیے کیا اکرام ہے. اتنا بڑا اکرام ہے کہ اس کا جو جنت میں داخل ہونے کا دروازہ ہے وہ باقی جنتیوں سے الگ ہے, وہ الگ ہے. اعلان ہوگا کہ اس امت کے روزے دار کہاں ہیں, وہ کھڑا ہو جائیں, اور میں ایک طبقہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو لے جاؤ, اور ان کو لے جانے لگیں گے. اور سورہ الحاقہ کی آیت ہے, کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. فرشتے کہیں گے جاؤ آج کے دن کھاؤ پیو خوب رج بس کے, ان دنوں کے بدلے میں جس میں تم نے اپنی بھوک پیاس کو برداشت کیا, آج چلے جاؤ. اور یہ روزہ دار جنتی چلتے چلتے باب الریان ایک خاص دروازہ ہوگا, اس سے داخل ہو کر جنت میں چلے جائیں گے. فرمایا جیسے ہی یہ داخل ہوں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا, اس کے بعد پھر یہ کبھی نہیں کھلے گا. تو جس عمل پہ اللہ پاک نے خاص جنت کا دروازہ رکھا ہے, جس عمل پہ اتنے بڑے انعامات رکھے ہیں, وہ بندے تک پہنچ جائے اور بندہ اس کو ضائع کر لے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو, ایک ایک روزے کی قدر ہو, حفاظت ہو, اہتمام ہو. اور چونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے, عبادت کا ہر مسلمان کو پتا ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے, لیکن عبادت گزاروں کی فہرست میں نام کب آتا ہے اس کو آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا. ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام کے پاس, آپ نے فرمایا کوئی ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں لے لے. اب وہ حدیث طویل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, فرماتے میں فوراً کھڑا ہوا, یہ طالب علم قسم کے صحابی ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لے لوں گا آپ کی بات, میں تیار ہوں. فرمایا آپ نے مجھے باتیں گنوانا شروع کی, تو اس میں فرمایا اتق المحارم, اتق المحارم تکن اعبد الناس. اگر تم چاہتے ہو
کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ تو اپنے آپ کو محرمات سے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس سے بچنے والے بن جاؤ. یہ آسان سا ضابطہ ہے. انسان محرمات سے بچنے کا مزاج پیدا کر لے. اب روزہ بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہوں جو حرام ہے، غیبت بھی کر رہا ہوں حرام ہے، رشوت بھی لے رہا ہوں حرام ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہوں حرام ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہوں حرام ہے، گالم گلوچ بھی کر رہا ہوں وہ حرام ہے، فحش چیزیں بھی دیکھ رہا ہوں وہ حرام ہے، بد نظری کر رہا ہوں وہ حرام ہے. یہ سارے محرمات ہیں. ان سے انسان بچے تو واقعی یہ رمضان کے مہینے کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.